बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो आज का दिन जो है वो कुछ सोगवार भी रहा, कुछ उदास उदास भी रहा, क्योंकि जो होते हैं फ़नकार, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, इनकी जो फ़नकारी होती है, इनकी गुलकारी, इन्हें पसंद, इनके काम को पसंद करने वाले लोग, वो किसी सरहद के मोहताज नहीं होते। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो तमाम देखने और सुनने वालों की होती है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो सबके पसंदीदा हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो। तो आज सुबह जब ये ख़बर मैंने सुनी तो मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ कि लता मंगेशकर जो है वो हम में नहीं रही। तो मैंने आज ये वीडियो जो है ये उनके लिए बनाई है और उनके बारे में बनाई है। इनके बारे में मैं कुछ बातचीत करूंगी आपसे और उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो लता मंगेशकर जो हैं, सबसे पहली बात कि इन्होंने 50,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। 50,000 से ज़्यादा गाने इन्होंने गाए हैं और 28 सितंबर 1929 को ये पैदा हुई थी। इनके जो वालिद थे वो जाने माने नाटक और संगीतकार थे, मतलब वो ड्रामा नाटक वगैरह भी बनाते थे और संगीत से भी उनको था, वो संगीत के भी बहुत बड़ा नाम था उनके वालिद जो थे। शुरू में लता जो है वो घर में होती थी, वो छोटी सी बच्ची थी और उन्हें कोई भी म्यूज़िक वगैरह नहीं सिखाता था। तो ना उनके वालिद जो हैं उनका ध्यान कभी किया कि वो अपनी बेटी को भी म्यूज़िक सिखाएं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके वालिद जो हैं वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। तो लता घर में थी और उनका जो स्टूडेंट था एक, तो वो अपनी रियाज कर रहा था, जो उन्होंने मशकें उन्होंने दी थी वो कर रहा था। तो वो म्यूज़िक जब वो सुर लगा रहा था और वो गा रहा था तो लता ने उसे टोक दिया और लता ने कहा कि आप यहाँ से सुर गलत लगा रहे और इधर से आप सही नहीं लगा रहे, और उन्होंने उनकी गलतियाँ निकाली और उन्हें साथ साथ समझाया कि आपने ये इस तरह करना है और ये इस तरह करना है। तो ये तमाम मंजर जो है उनके जो वालिद हैं वो खड़े थे उनके बैक साइड पे, लेकिन लता को इस बात का पता नहीं था कि उनके वालिद ये सब कुछ देख रहे हैं। तो उनके जो वालिद हैं उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे घर में इतना बड़ा फनकार गुलकार जो है वो छुपा हुआ है। तो उसके बाद फिर उन्होंने लता को म्यूज़िक की तालीम देना शुरू कर दी। लता जो है वो बहुत होनहार स्टूडेंट थी, तो वो बहुत तेज़ी के साथ म्यूज़िक में वो सीखती चली गई और उन्होंने म्यूज़िक सीखा और वो फिर उसके बाद अपने फादर के साथ बाहर जब वो स्टेज पे जाया करते थे गाने के लिए तो वो उनके साथ भी जाया करती थी। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि लता जो है वो अपने फादर के साथ गई हुई थी और जब स्टेज पे प्ले का टाइम आया तो जिस फनकार ने उनके वालिद जो हैं उनके साथ बैठ के गाना गाना था, तो वो फनकार जो हैं वो नहीं पहुंच सके, वो नहीं आए। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि भाई इनके साथ जिसने गाना गाना है वो नहीं आया, लाइव प्रोग्राम जाना है, लोग बैठे हुए हैं, तो अब क्या बनेगा। इस मौके पे लता जो है उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैं आपके साथ गाना गाऊंगी और मैं स्टेज पे आपके साथ गाऊंगी। तो उनके वालिद ने कहा कि आप तो बहुत छोटी सी हो, तो कैसे मेरे साथ, मेरे मुकाबले में मेरे साथ कैसे गा सकोगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप मौका तो दें, मुझे प्रूव करने का टाइम तो दें। तो उनके वालिद साहब ने ये रिस्क ले लिया और लता ने जब स्टेज पे परफॉर्म किया अपने वालिद साहब के साथ तो हाल जो है वो मुसलसल तालियों से गूंजता रहा। इसके बाद लता जो है उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनके अंदर नई करेज, नया हौसला पैदा हो गया और वो पहले से भी ज़्यादा उन्होंने रियाज और मेहनत करना शुरू कर दी। उनके वालिद ने जब देखा कि उनकी बेटी जो है वो इतनी ऊपर जा रही है और इतना वो कामयाबियाँ छू रही है, तो चूँकि उनके जो वालिद थे वो एस्ट्रोलॉजी मतलब वो जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे और वो ये चीज़ें के बारे में उन्हें बहुत मालूमात थी। तो उन्होंने जब लता को बताया कि आप आने वाले वक्त में बहुत बड़ी
کلاکار بنیں گی، بہت بڑی گلوکارہ بنو گی، اور آپ کا نام ہوگا پوری دنیا میں، لوگ آپ کو پسند کریں گے، اور آپ کامیابیوں کی ان بلندیوں کو چھو گی جس کی کہ ہر انسان خواہش کرتا ہے، جو ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، آپ اس مقام تک جاؤ گی۔ تو لتا یہ سب کچھ سن کے بہت خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ پریڈکشن بھی کی لتا سے کہ آپ کی شادی کبھی بھی نہیں ہوگی، اور آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ پڑ جائے گا، اپنی فیملی کی، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کی۔ لیکن اس وقت لتا کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی کہ ان کے فادر انہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بہت جلد ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں، یہ چیزیں لتا کی سمجھ میں اس وقت نہیں آئی۔ لتا کامیاب ہوئیں، اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور وہ محنت اور سٹرگل کرتی رہی، لیکن جب لتا کی لائف میں وہ مقام آیا کہ انہوں نے کامیابیوں کو حاصل کر لیا، اس مقام کو حاصل کر لیا جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ انہیں بہت زیادہ چاہنے لگے، بہت پسند کرنے لگے، تو اس موقع پہ ان کے جو فادر تھے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اس وقت تک وہ وفات پا چکے تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو لتا جو ہیں پھر انہوں نے اپنے گھر کا بیڑا اپنے سر لے لیا، انہوں نے اپنے گھر کی جو ذمہ داری تھی وہ نبھانا شروع کر دی۔ تو اس کے لیے ان کو جو ذمہ داری وہ نبھا رہی تھیں، اس کے لیے انہیں سخت سٹرگل کی ضرورت تھی۔ تو پھر لتا نے فلموں میں چھوٹے موٹے کردار کرنا شروع کر دیے، ایکٹنگ شروع کر دی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ چونکہ ان کا مزاج اس قسم کا تھا کہ ان کا مزاج ایکٹنگ والا نہیں تھا، اور اپنے والد کے مرنے کے بعد ان پہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی آ چکا تھا، تو انہوں نے ایکٹنگ سٹارٹ ضرور کی، لیکن ان کا چونکہ مزاج نہیں تھا اس قسم کا، تو ایک دن انہوں نے اپنی ماں سے آ کے کہا کہ وہ بناوٹی زندگی نہیں جی سکتی ہیں، وہ بناوٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں۔ تو اس موقع پہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ایکٹنگ نہیں کروں گی، بلکہ میں اپنی ساری توجہ جو ہے وہ میوزک کی طرف لگاؤں گی، اور میں نے میوزک میں آگے جانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے میوزک پہ فوکس کیا، اور ان کی ساری توجہ جو ہے وہ میوزک کی طرف آ گئی، کیونکہ انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو میوزک کے لیے وقف کریں گی اور میوزک ہی پہ وہ کام کریں گی۔ تو انہوں نے جب اس فیلڈ میں بہت زیادہ ریاض کیا، محنت کی، تو جب ٹائم آیا تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی جب لوگ ان کی مشہور ہو گئی وہ ہر طرف، تو انہیں کہا گیا کہ چونکہ لتا جو ہیں ان کی آواز باریک ہے، پتلی آواز ہے، اور یہ آواز جو ہے یہ پلے بیک سنگنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو یہ پلے بیک سنگنگ نہیں کر سکتی ہیں، لائیو گا سکتی ہیں، اسٹیج پہ گا سکتی ہیں، لیکن پلے بیک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ان کے جو استاد تھے غلام حیدر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ بات ثابت کروں گا کہ جو لتا ہیں وہ پلے بیک سنگنگ کر سکتی ہیں اور وہ اس کی اہل ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد لتا پہ فوکس کیا اور ان پہ سر دھڑ کی بازی لگا دی، ان کو پریپیئر کرنے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے، اور ان کی سخت محنت اور لگن کے بعد پھر انہوں نے آنے والے وقت میں اس بات کو ثابت کیا کہ لتا جو ہیں وہ بیسٹ آواز ہے، اور لتا کی آواز جو ہے پلے بیک سنگنگ کے لیے اس سے زیادہ مناسب آواز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد لتا نے بے شمار گانے گائے، اور انہوں نے بہت سی فلموں کے لیے گایا، میں آپ کو بتا چکی ہوں 50,000 سے زیادہ فلموں کے لیے انہوں نے گانے گائے۔ اس کے بعد انہوں نے غلام حیدر جو ہیں وہ زندگی کے ہر موڑ پہ ان کی رہنمائی کرتے رہے، اور ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور ان کی زندگی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ لتا جو ہے انہوں نے برِ صغیر کے نامور جو موسیقار تھے اور جو بڑے بڑے نام تھے، بڑے لوگ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا۔ لتا جو ہے انہوں نے خود بھی موسیقار اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا، اور خود بھی انہوں نے میوزک دیا، خود بھی انہوں نے گانے جو ہیں وہ کروائے۔
تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 60 کی دہائی میں جو لتا ہیں وہ کامیابی کی بلندیوں کو پہنچ چکی تھی، ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا ہر طرف۔ تو ایسے موقع پہ پھر اچانک ایسا ہوا کہ لتا جو ہیں وہ اچانک ہی بیمار رہنا شروع ہو گئی اور ان کی طبیعت ناساز رہنا شروع ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہیں جب ہاسپٹل میں ان کا علاج سٹارٹ ہوا اور وہ بیڈ پہ پڑ گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں سلو پوائزن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور آہستہ اثر کرنے والا زہر جو ہے وہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب ان کی یہ حالت ہوگی اور یہ بات سامنے آ گئی تو جو ان کے گھر کا کک تھا وہ بھاگ گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ جب یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے تو اسی پہ بات آئے گی اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر لتا جو ہیں وہ ان کو علاج ان کا ہوا اور وہ دوبارہ ٹھیک ہو گئی اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہر بڑا ایوارڈ جو ہے وہاں کا وہ حاصل کیا، ہر ایوارڈ انہیں دیا گیا۔ پدما بھوشن ایوارڈ جو ہے وہ ان کو دیا گیا، اس کے علاوہ پدما وے بھوشن اور سب سے بڑا بھارت رتنا ایوارڈ جو ہے وہ لتا جو ہیں ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد اتنے ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ایک مقام ایسا آیا جب لتا نے یہ اناؤنسمنٹ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اب ایوارڈ جو ہے وہ آئندہ سے میں کوئی ایوارڈ نہیں لوں گی، اور اس لیے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو ان ایوارڈز کی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، تو میں آئندہ ایوارڈ لینے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ایوارڈ نہیں لیا اور گانا جو ہے وہ گاتی رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر 2022 میں جو کہ کرونا پھیلا پہلے، پھر کرونا کے بعد اومیکرون پھیلا، پھر لوگوں نے ویکسینیشن بھی کروائی، تو لتا منگیشکر جو ہیں وہ کرونا پھیلنے کی وجہ سے انہیں اومیکرون ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ویکسینیشن تو کروائی ہوئی تھی لیکن جو بوسٹ ڈوز لگاتے ہیں وہ انہوں نے نہیں لگوائی تھی، جو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ 50+ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چونکہ انہوں نے وہ نہیں لگوائی ہوئی تھی تو وہ اس بیماری کی لپیٹ میں آ گئی، ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو انہیں ہاسپٹل بمبئی کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اور 6 فروری 2022 صبح 8:12 پہ وہ انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کرنے کی خبر جو ہے وہ ہر ان کے سننے والے پر ایک غم کی لہر بن کے ایک جھٹکا لگا، ایک لہر تھی غم کی جس کی لپیٹ میں سب لوگ آ گئے۔ ان کو پسند کرنے والے جو ہیں وہ کسی ایک سرزمین سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ان سے محبت کرنے والے اور انہیں چاہنے والے لوگ موجود ہیں، اور سب لوگ ان کی انتقال کی خبر پہ دکھی اور غمگین ہو گئے۔ تو میں نے بھی اس موقع پہ ان کے اس غم کو آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اللہ ہر انسان کو دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔